نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت میں پڑھ رہا ہوں. حضرات صحابہ کے خصوصی فضائل اور ان کے ایمان و توقع کی قرآنی شہادت. حضرات صحابہ کے خصوصی فضائل، ان کے ایمان و تقویٰ کی قرآنی شہادت. اب شیعہ کیا ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انتہائی متقی پرہیزگار. اسی بنا میں نے دیکھا ہوئی تھا رحماء بینہم، بڑی موٹی ہاتھ میں لے نہیں آئی تھی، اتنی رقیم ہے. لیکن بہرحال میرے ذہن میں اس میں تھا، مختصر ہے، تھوڑا ہی سنانا ہے کیونکہ یہ مسائل بھی سامنے آئے کہ آپس میں صحابہ کیسے رہتے تھے. جنگ تو بہت مشہور ہے ان کی، مشاجرات صحابہ، لیکن ان کے آپس میں مودت محبت یہ زیادہ مشہور نہیں. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، رحماء بین، نیچے شاید رکھی ہوئی دکھ رہا تو ہے، یہی ہے نا، رحماء بین پوری کتاب ہے 3 جلدوں کا. پرانی ویسے آپ کو دے دیا ہے نا، یاد ہے؟ 3 جلدیں الگ الگ تھی، جب یہ آئی مولانا کو دے دیا. اتنی موٹی ہے رحماء بین. اسی کی طرف سے میں نے کہا دیکھیں یہ لوگ کیا لکھتے ہیں. اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی، کیا کیا جائے اپنا ہاتھ، لیکن پڑھا میں نے سیکھ پڑھ لیا کچھ نہ کچھ. اچھا بہرحال مختصر تھا. حضرات صحابہ کے خصوصی فضائل اور ان کے ایمان و تقویٰ کی قرآنی شہادت. قرآن کریم میں یہ آیات حضرات صحابہ کی جس انداز کے ساتھ عظمت و برتری کا تقدس اور اللہ ان کا محبوب ہونا اور کافروں کا ان سے بغض و عداوت رکھنا بیان کر رہی ہے. قرآن کریم میں یہ آیات ہے حضرات صحابہ کی جس انداز کے ساتھ عظمت و برتری، ان کا تقدس اور عند اللہ ان کا محبوب ہونا اور کافروں کا ان سے بغض و عداوت رکھنا بیان کر رہی ہے. وہ اپنے حقائق و لطائف کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ایسا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. سب سے اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رسول اللہ، عقائد کی بات ہے. سب سے اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت کو بیان کیا گیا، جس کو مشرکین نے صلح نامے میں لکھوایا تھا، جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں لکھ دیا. بعد ازاں صحابہ کے فضائل بیان کیے جو آپ کے نبوت اور رسالت کے عظیم دلیل ہیں. بعد ازاں صحابہ کے فضائل بیان کیے جو آپ کے نبوت و رسالت کے عظیم دلیل ہیں. شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے. جب صحابہ کے اندر یہ صفات تھیں تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی صفات، کس اعلیٰ کی درجے کی صفات رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا مرتبہ ہے. محمد رسول اللہ کے بعد صحابہ کا ذکر کیا. معلوم ہے کہ حضور کے بعد درجہ کس کا؟ صحابہ کا. یہ ثابت کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں لوگ. اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. اور آئندہ آیت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اور اخلاص کا بیان ہو رہا ہے. بڑے درجہ کا اندر دیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے بعد صحابہ. یہ بھی ایک بات سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے بہت زیادہ عقیدت، محبت، تعلق رکھنا یہ بھی جملہ ایمانیات کے ہے.
اور آیت والذین معہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو سفر حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اس لیے کہ اول تو اوپر سے سلسلہ کلام اصحاب حدیبیہ کے مذہب میں چلا آ رہا ہے، دوم یہ کہ معیت کے حقیقی معنی ہے کس مقام میں کس کے ساتھ ہونے کے ہیں، اور معیت کے معنی مجازی ہیں، اور جب تک معنی حقیقی بن سکے معنی مجازی مراد نہیں لیا جاتے۔ ثم احادیث مستفیضہ مشہورہ سے بھی یہی ظاہر ہے کہ یہ آیات اصحاب حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کا درجہ بہت۔ اب اس کے بعد اشداء علی الکفار سے ان کے فضائل اور مناقب صفات کا ذکر کیا گیا۔ رحماء بینہم سے صحابہ کرام کے کمال ایمان کا اشارہ ہے، جبکہ حدیث میں ہے من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا۔ خود امام غزالی نے مستقل باب قائم کیا الحب للہ والبغض للہ، بہت بحث کیا ہے، بہت سنا دیتے یہ نہیں مطلب الحب للہ والبغض للہ، مستقل بحث امام غزالی نے کیا ہے۔ جبکہ حدیث شریف میں من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، یہ بھی ایک چیز ہے ایمان کے باہر کے لیے، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کیا ہے۔ مطلب دونوں چیزیں ہیں، ایمان اور بغض۔ یہاں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جیسے حب ہے محمود، اسی طرح بغض بھی محمود ہے، بہت لکھا ہے ابو داؤد کے روایت۔ یعنی ان لوگوں کی محبت اور دعوت کا دار مدار ایمان اور کفر پر ہے، یعنی ان لوگوں کی محبت اور دعوت کا مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ ان لوگوں نے اپنی محبت اور شفقت کو اور عداوت اور نفرت کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے غضب کے تابع کر دیا ہے۔ جس پر خدا نرم ہے اس پر یہ بھی نرم ہے، مہدی سرکار دی۔ جس پر خدا نرم ہے اس پر یہ بھی نرم ہے، اور جس پر خدا گرم ہے یہ بھی گرم ہے۔ کافروں کو محض گرم ہے، اور لفظ الکفار میں اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ کو کافروں سے محض کفر کی وجہ سے عداوت ہے، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے عداوت نہیں ہے اللہ کے، یہ بھی ہے۔ اب ہم لوگ ذاتی غرض کی وجہ سے عداوت خوب رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نہ محبت نہ وہ کچھ نہیں، اس سے خوب دوستی ہے۔ کافروں سے محض کفر کی وجہ سے عداوت، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے عداوت نہیں، تو ظاہر کہ للہ ہوئی، یہ عداوت بھی للہ، جیسے محبت للہ ہے عداوت بھی للہ ہے، یہ معنیات میں اسے ہمارا وہی بات کیا ہے امام غزالی۔ اور ظاہر کے کفر میں اصل بالذات شیطان ہے، کما قال تعالی وکان الشیطان ربہ کفورا، اور نفس شیطان توأم جڑواں ہیں، نفس اور شیطان معلوم ہوا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ کافروں کے حق میں سخت ہیں تو نفس اور شیطان کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اشد ہوں گے، اپنے نفس اور شیطان اور بھی زیادہ اشد، کیونکہ البغض فی اللہ میں خدا کے دشمنوں سے عداوت بقدر دشمنی ہوتی ہے، جو خدا کا دشمن زیادہ ہوگا اسے دشمنی بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا جب صحابہ کرام اشداء الکفار ہے تو شیطان پر تو اور بھی زیادہ اشداء ہوں گے، اسی طرح اپنے نفس پر بھی ہوں گے۔ آدھا عدو کا میں نے جب سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، اس سے تو زیادہ دشمن ہے۔ سب سے بڑے دشمن جب
سب سے بڑا نفس ہے، تو نفس سے تو بلکہ کہتے ہیں شیطان بھی نفس ہی کو ایسے شیطان ہوا ہے، تو اصل اصول جو ہے نفس ہے۔ جو خدا کا زیادہ دشمن ہوگا اس سے دشمنی بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا جب صحابہ کرام اشد علی الکفار ہے تو شیطان پر تو اور بھی زیادہ اشد ہوں گے، کیونکہ شیطان تمام کافروں کا سردار ہے۔ وَعَلَىٰ حَدَّ کا نفس بھی آدم میں سے ہے، بلکہ ایک اعتبار سے شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، یہ شیطان بھی نفس اسی کے سہارے سے اپنا کام کرتا ہے۔ یہ بہت پڑھتے ہیں ہم لوگ، بہت ہے، انہوں نے نہیں لیا، میں نے کہا یہ لکھے ہوں گے زیادہ انتظار، میں پڑھا نہیں اس کو، ابھی پڑھا۔ نفس بھی آدم میں سے ہے، آدھا عدو ہے کو میں نے جنبہ سب سے بات، بلکہ ایک اعتبار سے شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، یہ شیطان بھی نفس ہی کے سہارے سے اپنا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی تو عداوت یا مخالفت اللہ کی شیطانی نفسی کی وجہ سے۔ اگر نفس نہ مانے تو شیطان کیا کرے؟ نفس نہ مانے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ نفس اگر چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں نیک، سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو غلبہ دے دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آیت میں کفار سے وہ کفار مراد ہیں جو اہل ایمان کے اعزاء و اقربا تھے، وہ لوگ تھے۔ تو جب مطلق عداوت کمال ایمان کی نشانی ہے تو اقربا کی عداوت کو تو اکملیت کا نشان سمجھا جائے گا۔ سب سے زیادہ ان سے بہت بڑی بات ہے۔ البتہ جو شیطان کا ذاتی دشمن ہوگا وہ بھلا شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اگر جو شیطان کا ذاتی دشمن ہوگا وہ بھلا شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور جس پر نفس اور شیطان کا بس نہ چلتا ہو بلکہ نفس اور شیطان ہی اس کے سامنے بے بس ہو، ان کے سائے ہی سے بھاگتا ہو، اور جس راستے وہ چلتے ہوں اس راستے ہی کو بھول گیا ہو، تو ایسے لوگوں کے مخلص اور مومن کامل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ لکھا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے شیطان نہیں جاتا تھا، لہذا اشد علی الکفار کو اکملیت ایمان کا نشان سمجھا گیا۔ ولذا قال اللہ تعالی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونه اذلۃ علی الکافرین اعزۃ علی الکافرین۔ اگر اس لفظ سے صحابہ کرام کا کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ کا محب اور محبوب ہونا خوب واضح ہو گیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ظاہر ہے کہ کمال محبت کا درجہ بدون حق یقین کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ چیزیں حاصل ہو، یہ درجات ہیں، جب یونیورسٹی میں درجات ہیں کہ ایمانی یونیورسٹی کی یہ درجات ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ آدمی کوشش کر، جب معلوم رہے گا تب تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کمال ایمان کی دولت سے نوازے۔ کمال ایمان سب جگہیں کمال ایمان کی، صحابہ کے اندر کمال ایمان تھا۔ الغرض اس لفظ سے صحابہ کا کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ کا محب اور محبوب ہونا خوب واضح ہو گیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے محب صحابہ، محبوب صحابہ، اور ظاہر کہ کمال محبت کا درجہ بدون حق الیقین کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ معلوم صحابہ حق الیقین تک پہنچے ہوئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور ظاہر ہے کہ کمال محبت کا درجہ بدون حق یقین ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، بالکل صوفیانہ ہے، ہم کو تو یہی معلوم ہوتا ہے تفصیل،
انسان میں حق تعالیٰ نے ماتھاری مجاز صحبت دی تھے، بہت مشہور بہت ہے، تو شیخ التفسیر بھی رہ چکے ہیں دارالعلوم میں۔ انسان میں حق تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ۔ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ، تصوف کیا نام ہے؟ قوت شہویہ ضبط قوت شہویت والغضبیہ علی وفق الشریعہ ہو تصوف۔ حکیم عثمانی جو غیر مقلد تھے، بہت بڑے مقلد تھے حکیم عثمانی، حضرت گئے کتاب ترسیب میں یہی عبارت جو ہم لوگ اس تصوف کے کرتے ہیں، میں ہی کتاب لے گیا، ضبط قوت شہویت والغضبیہ ہو تصوف۔ قوت غضبیہ اور شہویہ کو قابو میں کر لینا، ضبط کر لینا، یہ ہے تصوف۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، پنڈت بھی کرتے ہیں، یوگی بھی کرتے ہیں، اس کو ضبط کرتے ہیں علی وفق شریعت کے طور پر۔ قید لگا دیا ہے، ان لوگوں کو بھی دعویٰ ہے، سنگپا ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں، اب ہوں یہ لوگ وہ یہ کرتے ہیں، ایک پل پر کھڑے رہتے ہیں رات بھر، طرح طرح کے مجاہدات کرتے ہیں، ان کو مکشوفات بھی ہوتے ہیں۔ امام غزالی لکھا، ہم لوگ کے بھی ایک آدمی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ بہت خاص آدمی، جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے کہا کہ ہماری چیز چوری ہو گئی ہے، فلاں چیز یا حدیث پیلا تھا، کہا پنڈتوں سے بتلایا کہ چور ہو جا رہا ہے، فلاں گلی سے جا رہا ہے، اور صحیح کی وجہ سے حضرت تھانوی نے کوئی دیا، مشق کیا کوئی چیز، میز رکھا ہوا تھا، یہ کیا وہ ہلنے لگا، لوگوں کو اس قسم کے بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے مجاہدات کی وجہ سے، نفس کے مجاہدات کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی صفائی آتی ہے، لیکن پاکی نہیں آتی۔ کافر بھی مجاہدہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، لیکن چونکہ پاکی نہیں رہتی اس وجہ سے اس کو کرامت نہیں کہیں گے، استدراج کہیں گے۔ بہت بحث کرتے تھے۔ انسان میں حق تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ضبط، ٹھیک ہے پڑھا نہیں، ضبط قوت شہویت والغضبیہ علی وفق شریعہ وہ تصوف۔ شریعت کے طور پر یوں اپنے کو مٹا دینا، اعضاء کو سکھا دینا، یہ کرنا وہ کرنا، نہ کھانا، یہ سب ہوتا ہے، یہ دعویٰ کے نام ہی دیتے ہیں، اب ہو یہ نہ آباد کے پنڈتوں کو دیکھو، لکھا ہوا کہیں گئی کہ وہ اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار۔ حضرت احمد اولیاء بیمار ہوتے تھے، کوئی دورہ پڑتا تھا، ایک سادھو تھا، اس کے یہاں جاتے تو مرض کو سلب کر لیتا تھا۔ حضرت احمد اولیاء کو لے کے چلے، واقعہ اپنی روایت میں ہے، لے گئے، راستے میں ان کو ہوش آ گیا۔ حضرت احمد اولیاء پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا فلاں صاحب پنڈت جوگی کے، فلاں جوگی کے لے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے مرض کو سلب کرے۔ کہا واپس کرو، کیونکہ یہ گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا، یہ واپس لے آئے لوگ۔ پھر دوسرے دن بھی ہوا، پھر ایسے ہی کیا ہے، کہا جی واپس کرو۔ ایک بار تو لے کے لوگ پہنچ گئے، اسے سلب کیا خوش آ گیا بہت۔ لیکن شیخ نے پوچھا بتاؤ اس کا کیسے تم کو یہ چیز حاصل ہوا؟ کہا کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا، استاد نے، اب شیخ نے کہی استاد نے کہا تھا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ہم نے مخالفت کیا، اس طرح پہ ایمان سمجھے گا، جبکہ کافی تھا۔ کہا اچھا تمہارے شیخ نے کہا اپنے نفس سے مخالفت، جو کہے اس کی مخالفت، تو تمہارا نفس کہتا ہے ایمان لانے کو؟ کہا نہیں۔ کہا تو اس اصول سے تم ایمان لے آؤ۔
امیر روایت میں ہے یہ، بہت سناتی تھی ماشاء لے آؤ ایمان، بہت مومن ہو گیا، سچا تھا، اپنے استاد کے معنی میں سچا تھا. جب ایمان لایا فرض سے کے گھر میں وہ گر پڑا. ہم کو یہ چیز نہیں حاصل تھی، ہم کو یہ دولت حاصل تھی لیکن ناپاک تھی، یہ دولت صاف ستھری لفظ یہی اسی کے میں دیکھ لیے گا. پھر اس کے بعد بہت بابو بڑی ہوا وہ شخص. آپ پر لکھ لو، پاکی نہیں تھی، صفائی تھی مجاہدہ سے، پاکی نہیں تھی. پاکی ایمان سے آتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اللہ ٹھیک ہے، یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. بہت سناتے تھے، ابھی یہ کتاب رہی بھی نہیں ہوگی لیکن بہرحال مضمون ہی سناتے رہتے تھے. اگر اس لفظ سے صحابہ کا کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ کا محب اور محبوب ہونا خوب واضح ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ کمال محبت کا درجہ بدون حق الیقین کے حاصل نہیں ہو سکتا. انسان میں حق تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ. قوت شہویہ کا کمال یہ ہے کہ اس کو رحمت الہی کے تابع کر دے، نہیں جو جی چاہے گا رحمت، جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو اس سے محبت کرے. رحماء بینہم اسی طرح اشارہ ہے، تب ہے اصل محبت. جو اللہ جس سے محبت رکھتا ہے اسے رکھو. اور قوت غضبیہ کا کمال یہ ہے کہ غضب خداوندی کے تابع ہو. اشداء الکفار میں اسی طرح اشارہ ہے، لیکن تفصیل کر دیا اسے. اذاعۃ الخفا میں یہ روایت ہے. الغرض الذین معہ میں پہلی صفت اشداء الکفار رحماء بینہم میں صحابہ کرام کے کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے. تراہم دوسری صفت تراہم رکعا سجدا میں صحابہ کی عبادت اور اعمال کا بیان ہے کہ بکثرت نمازوں میں مشغول رہے. یہ بھی عبادت ہے، وہ تو صفت ہے، یہ عمل ہے کہ عبادت اور اعمال کا بیان بکثرت نمازوں میں مشغول رہے ہیں. اور نماز مومن کی معراج ہے. بہت اچھا مضمون ہے. آج اس کتاب میں نہیں لیا میں نے کہا وہ دو ہے نا، ابھی آپ کتاب ہے. میں نے کہا کہ اس میں ایسی بات نہیں ہوگی، اسے سمجھانا پڑ رہا ہے نا. وہ ایسا لکھو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس سے وقفی نہیں ہوگی. نماز میں مشغول رہتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ یہی معراج مومن. تیسری صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں صحابہ کے اخلاص اور کمال عرفان کا بیان ہے کہ وہ عبادت محض اللہ کے خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور کسی کے لیے ریا نہیں، کسی اجر معاوضے کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے یہ اعمال تقیہ کے بنا پر نہیں آ گیا. ان کا ظاہر و باطن سب یکساں ہے، بلکہ یہ معلوم ہوا کہ ان کے یہ اعمال تقیہ کے بنا پر نہیں، ان کا ظاہر و باطن سب یکساں ہے. ظاہر میں اللہ کے لیے ہے تو باطن بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے. بہت بڑی بات، اسی لیے تو سب دوڑ دھوپ اسی لیے. مومن کی دوڑ دھوپ اسی لیے ہونا چاہیے جہاں اس کو ملے افتہ و خیرہ جائے. فرماتے ہیں ہم اپنی عنابت کو مکمل کر چکے ہیں، تم بھی ہمارے دروازوں پر آؤ تاکہ تمہاری عنابت کو درست کر دیں. یہ عنابت منیبین، ان کا ظاہر و باطن سب یکساں ہے. گزشتہ آیات یعنی تراہم رکعا سجدا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بیان فرمایا ہے، اور آیت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں
ان کے اخلاص و نیت کو بیان کیا ہے کہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس طرح میں اشارہ ہے کہ ان کے اندرونی ایمان کا رنگ چہروں پر نمایاں ہے۔ مناجات اور دعا اور عبادت کے انوار باطن سے نکل کے ظاہر میں آشکارا ہوں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی مجمع میں بیٹھتے تو دور سے پہچان لیے جاتے۔ اب بتائیے ہے کہ نہیں؟ حاصل نہیں جتنا کرنا ہے کافی ہے۔ مال میں تو کوئی نہیں کہتا کافی ہے اتنا، 1 لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ فکر رہتی کہ نہیں، کروڑ ہو گیا، کروڑ کے بعد نہیں کرنا، لیکن اس کے لیے سب کافی۔ بے ادن الدین قد قنعوا، بہت عمدہ شعر ہے۔ دین میں تو تھوڑے دن پر قانے ہو گئے، لیکن دنیا میں ہوا ذاتی درد آتی، بہت عمدہ شعر ہے۔ بے ادن الدین قد قنعوا، یہ صحیح یاد ہے ہم کو، اس وقت ابھی یاد آ جائے لیکن کون محنت کرے گا۔ جب کوئی صحابی کسی مجمع میں بیٹھے تو دور سے پہچان لیے جاتے اور اپنے چہرے کے نور سے پہچانے جاتے کہ یہ صحابی ہیں۔ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ قانون کل عنائن یترشح بما فیہ، دیکھو کہیں نقل کرنا، اس کو نقل کرنا اپنی کتاب میں، کہیں آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں اس کو ضرور نقل کر دیجیے گا۔ کل عنائن یترشح، بالکل تصوف کتاب ہے کہ تفسیر، ہر ضرب سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور عجب نہیں کہ ان کے مقامات میں ان کے قرب من اللہ کی طرف اشارہ ہو، عجب نہیں کہ ان مقامات میں ان کے قرب من اللہ کی طرف، جیسا کہ حدیث میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اچھا قریب ہو اس بندے کے جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو۔ مسلم باب مانا، بندہ کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ حالت سجود میں حاصل ہوتا ہے۔ اور تعالیٰ کی یہ شان وسجدوا واقترب اسی طرح مشیر ہے۔ صحیح سی بات ہے، بڑا جتنا سنایا ٹھیک ہے، موقع ہوگا تو کل سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات حسنہ سے متصف فرمائے۔ نماز بھی ہماری صحابہ جیسی اخلاق میں، آپس میں تراحم، ایک دوسرے سے محبت، تعلق میں صحابہ کی شان آنی چاہیے۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تم مستند سنت اختیار کرنے والے ہو تو اپنے پہلو کی سنت اختیار کرو۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ خُلْقًا وَأَعْمَقُ عِلْمًا، خلق کے اعتبار سے بھی گہرے اچھے، خلق کے اخلاق کے اعتبار سے اچھے اور علم کے اعتبار سے گہرے، ہر 2 صفت خاص بیان کیا ہے، علم کے اعتبار سے زیادہ اور خلق کے اعتبار سے اچھے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اللہ تعالیٰ کی تصوف کی جڑ اور بنیاد اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس کے لیے آدمیوں کو سفر کرنا چاہیے، صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے مر ملنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبات پیدا فرمائے کہ اپنے کو اعلیٰ مراتب دینیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔